واشنگٹن ڈی سی کے ایک تحقیقی ادارے کے مطابق 11 ستمبر 2001 سے لے کر اب تک شمالی اور وسطی افریقہ میں تقریباً 1100 دہشت گردی کے حملوں، قتل، تاوان یا اغوا کے کیسز میں 2000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں اور تقریباً 6000 لوگ اس صورتحال سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہوئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک تھنک ٹینک پٹومک انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز نے دہشت گردی کے اثرات پر مبنی ایک نئی رپورٹ میں شائع کیے ہیں۔ اس کیس سٹڈی کو تیار کرنے والے یونا الیگزینڈر، جو پٹومک انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہونے کے علاوہ دہشت گردی کے حوالے سے مختلف کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتے تھے اگر صحیح وقت پر انٹیلیجنس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ دہشت گردوں کو ہرانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے انٹیلیجنس کا مشترکہ طور پر بروقت استعمال۔ یہ رپورٹ ان ممالک کی طرف نشاندہی کر رہی ہے جن کا تعلق شمالی افریقہ سے ہے، جیسے الجیریا، مراکش، مصر اور لیبیا، اور اس کے ساتھ افریقہ کے جنوب میں واقع کچھ ممالک کا ذکر بھی اس رپورٹ میں کیا گیا ہے، جیسے نائجیریا، سوڈان، چاڈ، نائجر، مالی، یوگینڈا اور صومالیہ، اور انہیں آرک آف انسٹیبلٹی یا عدم استحکام کی پٹی کا نام دیا جا رہا ہے۔ کانسیکوینسز آف ٹیررزم یا دہشت گردی کے نتائج کے نام سے شائع کی جانے والی اس رپورٹ کے مطابق القاعدہ ان علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں جمہوری نظام کام نہیں کر رہا یا جہاں جمہوری حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں، اور القاعدہ کے حامی ایسی کارروائیوں میں مصروف ہیں جن کے تحت وہ ان علاقوں کے عوام کو اندرونی اور بیرونی طور پر زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکیں۔ امریکی انٹیلیجنس ادارے CIA کے سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر چارلز ایلن: باوجود اس کے کہ القاعدہ کا کوئی گڑھ نہیں، مگر اس کے حامیوں کا جال ہر طرف پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ اس رپورٹ میں ان عوامل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جو ان امریکی مسلمانوں کو دہشت گردی کی جانب لے جا سکتے ہیں جو اپنے آبائی ملکوں کی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں۔ دہشت گردی میں ملوث ممالک پر تنقید کے علاوہ ایسے حل بھی پیش کیے گئے ہیں جن کے تحت شمالی افریقہ کی فریجائل اسٹیٹس یا کمزور ریاستیں اپنی معاشی صورتحال بہتر بنانے اور عوام میں انتشار اور مایوسی ختم کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ کام کرتے ہوئے بین الاقوامی تجارتی منڈیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس موقع پر ماہرین کا کہنا تھا کہ بنیاد پرست تنظیموں کے پروپیگنڈوں سے باہر نکلنے کے لیے عوام میں ان تنظیموں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے تاکہ معاشی ترقی اور غربت کے خاتمے پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جا سکے۔ ساری حکومتوں اور شہریوں کو سب کو مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یونا الیگزینڈر کا کہنا ہے کہ ان اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے امریکی حکومت کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ ان ملکوں کے درمیان کاروبار، تجارت اور امن کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کریں، کیونکہ یہ ممالک اسلامی دنیا اور مغرب کے درمیان ایک پل کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ علماء اور اسکالرز کے درمیان ایک بات چیت کا سلسلہ شروع کریں تاکہ اسلام کے نام پر دہشت گردی کرنے والوں کا چہرہ بے نقاب کیا جا سکے۔ میں یہی کہوں گا کہ نیک خیالی کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ ذرا نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ آپ کے ملک میں کتنے نوجوان ہیں اور ان کے بارے میں کون سوچ رہا ہے۔ اس سوال پر کہ ان ممالک کے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس پر یونا الیگزینڈر کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نا امیدی کے بجائے مستقبل کے لیے وہ ایک مثبت سوچ لے کر آگے بڑھ سکیں۔ As we say, inshallah, God willing. عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔